بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل اور کرم، ہم وادی بدر کے اندر اس وقت حاضر ہیں۔ یہ مقام بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور موجودہ جو روڈ ہے اس کے مطابق تقریباً 152 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حق و باطل کی پہلی باضابطہ لڑائی ہوئی، جس کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 2 سن ہجری 12 رمضان المبارک کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ 17 رمضان المبارک کو یہاں پر بدر کے مقام پر جنگ بدر ہوئی۔ پہلا غزوہ جو ہے وہ اسلام کا ہوا، اور یہاں پر مسلمانوں نے عظیمت کی وہ داستان رقم فرمائی جس کو صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ 313 نفوس قدسیہ اور 1000 کا لشکر، اور سامان کیا ہے؟ 3 گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، اور اونٹوں پر 3 آدمی باری باری پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بدر کا مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام نے عظیمت کی داستانیں رقم فرمائی۔ اور اگر اس کا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں تو یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کا جو مالک تھا اس کا نام بدر تھا، تو اس کے نام سے اس وادی کا نام وادی بدر پڑا۔ تو یہاں پر اسلام کی پہلی باضابطہ لڑائی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہاں پر فرشتوں کو بھی بھیجا۔ تو اگر آپ دوسری جانب دیکھ سکیں تو یہاں پر جبل ملائکہ بھی اسے کہا جاتا ہے، جو ریت کے پہاڑ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے مسلمانوں کی مدد کے لیے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم چلتے تھے تو آگے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اقدم یا حیزوم۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، وہ جبریل امین تھے جو اپنے گھوڑے کو آواز دیتے تھے۔ تو یہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے فرشتے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہے تھے۔ تو فرشتوں کی مدد کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیا کہ فرشتے مدد کریں تو وہ رب کی مدد ہے۔ اور اس موقع پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے، یہ کچھ نہ دے مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کی پہلی جنگ، اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں شہدائے بدر کے مزارات ہیں، ایسی پیاری خوشبو ہیں، یقین مانے کہ مشام دماغ جو ہے وہ معطر ہو جاتے ہیں۔ بھینی بھینی سی یہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ 14 صحابہ کرام نے یہاں پر جام شہادت نوش فرمایا، اور ان کے مزارات ابھی یہاں پر ہے، اور اتنی پیاری خوشبو۔ اللہ ان کے جذبہ ایمان کا صدقہ ہمیں بھی ایمان کی وہ حرارت اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس جگہ کی عبادت حاضری نصیب فرمائے۔ وادی بدر کے اندر ایک مقام ایسا تھا جہاں صحابہ کرام نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائباں بنایا کھجور کی شاخوں سے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تاکہ بدر کے مقام کو اور جنگ کو ملاحظہ فرما سکیں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں، وہ تلوار لے کر اس سائباں کے اندر کھڑے تھے حفاظت کے لیے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ اس سائباں کے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ تو اس کو عریش کہا جاتا ہے، یعنی کھجوروں کا وہ سائباں۔ تو بدر کے مقام پر یہاں پر ایک بہت پیاری مسجد عریش کے نام سے بنائی گئی ہے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارکہ یا وہ سائبان مبارکہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور اس ناز سے دعائیں مانگی کہ کائنات میں ایسی دعا نہ تو کسی نے پہلے مانگی ہے اور نہ قیامت تک مانگ سکے گا۔ ان دعاؤں کا ایک یہ بھی مفہوم تھا، باری تعالیٰ میں نہیں کہتا کہ ان اصحاب کو بچا لے، اگر مولا کائنات میں یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تجھے بھی کوئی رب کہنے والا نہیں ہے۔ تو کہاں 1000 کا لشکر، اس کے مقابلے میں 313، پھر فرشتوں کی مدد کا آنا۔ انشاءاللہ جبل ملائکہ کی آپ کو زیارت بھی کروائیں گے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آئے۔ تو ابھی جس جگہ پر ہیں یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ سائباں بنایا گیا تھا جس کو عریش کہا جاتا ہے۔ آج اس کی یاد میں ایک بہت پیاری مسجد عریش بنائی گئی ہے، آپ اس مسجد کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ چمن 14 بنے جنت کے میں خاری، یہی تو ابتدا تھی دین
کی عظمت کرامت کی اسی میں انتہا پائے کفر اب بھی ندامت کی اشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم اصحاب بدر اصحاب اب جبل ملائکہ پر ہم حاضر ہیں۔ جبل ملائکہ وہ پہاڑ ہے جس میں بدر والوں کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو یہ ریت کا پہاڑ ہے، اور اس کی خصوصیت کے حوالے سے میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ اس پہاڑ پر فرشتوں کو جو نزول ہوا تقریباً 1400 سال گزرنے والے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فرشتے جب اس پہاڑ پر نازل ہوئے تو ان کی نورانیت کی وجہ سے یہ پہاڑ ریت میں تبدیل ہو گیا۔ اور ریت کے حوالے سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہوا آتی ہے تو ہفتوں میں، دنوں میں ہوا ریت کو کہاں سے کہاں اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ عرب کے صحراؤں کے اندر، عرب کے پہاڑوں میں جب آندھیاں آئیں، ہوائیں چلیں، لیکن یہ ریت کا پہاڑ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس کا دور جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ یہ سامنے سڑک ہے، سڑک کو دیکھ لیجئے، سڑک پر بھی آپ کو ریت کے اس اندازی آثار وغیرہ نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی کچھ تیز ہوا چل رہی ہے، لیکن یہ ریت اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہے۔ تو یہ جبل رحمت ہے، یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ تو یہ بڑا بابرکت پہاڑ ہے۔ اللہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب کریم، یہاں پر اسلام اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے تم نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور جہاں تیری رحمت کو نزول ہوتا ہے وہ ببرکت جگہ ہوتی ہے۔ اللہ اس جگہ کا صدقہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے حق میں فرمائی، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔